ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، 25 رمضان المبارک اور جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہماری زندگیوں کا حصہ، سحری کے یہ بابرکت لمحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں اور انوار و تجلیات کا نزول ہر لمحہ بالخصوص سحری کے اوقات میں ہو رہا ہے۔ آج ایک عظیم ہستی نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی حضرت غزالی زماں راضی دوراں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے تذکار خیر ہوں گے۔ آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، عالم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک پاکستان میں بھی آپ نے اپنا کردار ادا کیا۔ پھر علمی سطح پر، سیاسی سطح پر اور دینی سطح پر جتنی بھی تحاریک متحرک ہوئیں، چاہے ختم نبوت کی تحریک ہو، اسی طرح دیگر تحاریک اور مختلف نئے اداروں کی بنیاد کی بات ہو، سبھی میں آپ کا کردار بہت اعلیٰ نظر آتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ان سبھی چیزوں میں، ان سبھی مہمات میں کہہ سکتا ہوں، ان میں آپ صف اول میں شامل ہیں، بانیان میں شامل ہیں۔ دین اسلام کی خدمات کے حوالے سے آپ کی خدمات رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص شرف عطا فرمایا، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اولاد اطہار میں سے ہیں، سادات کرام میں سے ہیں، اور بالخصوص سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، کاظمی سادات میں سے ہیں۔ یہ وہ شرف ہے کہ جو بزور بازو حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص عطا سے، جس پر اللہ نے کرم فرمایا، اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں ان کو رکھا، ان کو یوں چن لیا۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر حافظ محمد قاسم سعیدی صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں انگلش لنگوسٹکس ڈپارٹمنٹ کے GC یونیورسٹی فیصل آباد کے، اور PhD ان کی ڈاکٹریٹ جو ہے وہ انگلش لنگوسٹکس میں ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک سٹڈیز جو ہیں اور اسلامک ہسٹری جو ہے اس پر آپ کا گہری نظر ہے، گہرا مطالعہ ہے۔ ان کے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ ننھے ثنا خان، ہمارے مہمان جناب حافظ محمد احمد سعیدی صاحب، O لیول کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو ابتدائی تعارف ہے، جو خاندانی پس منظر ہے، اس حوالے سے میں چاہوں گا آپ کی رہنمائی کے لیے اور میری بھی رہنمائی کے لیے ڈاکٹر صاحب ان کی جو ابتدائی تعارف اور خصوصاً جو خاندانی پس منظر ہے، اس حوالے سے کلام فرما دیجیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں 9 نیوز چینل کا
ان کی ایڈمنسٹریشن کا اور ہماری جو صدائے رمضان کی ٹیم ہے اس کا، کہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں عوام کے لیے اور خواص کے لیے. جی بڑا فائدہ مند ہے، سود مند ہے، لوگ بہت تعریف کر رہے ہیں، بہت اچھی معلومات مل رہی ہیں. جی سب سے پہلے تو میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہوں گا. شکریہ آپ کا. اور اس کے بعد اگلا جو میرے لیے اور ہم سب کے لیے خوشی کا مرحلہ ہے جی وہ یہ ہے کہ آج 25 رمضان المبارک کے اس مبارک سحری کے ٹائم جی ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا اور جس ہستی کے تذکار کا حوالہ ہم نے آج پیش کرنا ہے وہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت ہے. سبحان اللہ. میری مراد غزالی زماں، راضی دوراں، محدث وقت، سبحان اللہ. بحقی وقت، سبحان اللہ. حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی نور اللہ مرقدہ ہے. بے شک. حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا غزالی زماں کے لقب سے جانتی اور پہچانتی ہے، سبحان اللہ. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، بالکل ٹھیک. لیکن ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، جو موجودہ نسلیں ہیں، جو 80s کے بعد پیدا ہو رہی ہیں، جی شاید ان کے علم میں نہ ہو یہ باتیں. پرانے لوگوں کے لیے مکمل تعارف نہ ہو. نہ ہو، جی پرانے لوگوں کو پتہ ہوگا. بے شک. نئے بچوں کے لیے، نئے آنے والے جوانوں کے لیے آج ہم ایک مینارہ نور کی حیثیت سے آپ کا تعارف کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی نور اللہ مرقدہ کا تعلق، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت امام موسیٰ کاظم سبحان اللہ. رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہے. سبحان اللہ. آپ کا تعلق حضرت امام موسیٰ کاظم سے 37ویں واسطے سے جا ملتا ہے. سبحان اللہ. 37 کڑیاں ہیں، 37 واسطے ہیں ٹھیک. کہ حضرت غزالی زماں کا تعلق حضرت امام موسیٰ کاظم سے جا ملتا ہے. اور 44 واسطوں سے حضور سید عالم نور مجسم احمد مجتبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے آپ کا سلسلہ جا ملتا ہے. سبحان اللہ. آپ کا اسم گرامی سید احمد سعید ہے اور آپ فرزند ارجمند ہیں حضرت محدث وقت حضرت سید مختار محمد مختار کاظمی سبحان اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، جی. اور برادر مکرم ہے حضرت محدث اعظم حضرت محمد خلیل سبحان اللہ. کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی. ٹھیک. آپ کی پیدائش ہوتی ہے مراد آباد میں. مراد آباد کا ایک علاقہ ہے امروہہ، جی موجودہ انڈیا. موجودہ انڈیا میں. جی امروہہ میں آپ کی ولادت پاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 4 ربیع الاخر ہے اور 1913 بنتا ہے. صحیح. 1913 میں آپ کی ولادت امروہہ میں ہوتی ہے. اور قسمت دیکھیے، ابھی عمر تھوڑی ہے، 6 سال کی عمر ہے، اور آپ کے والد گرامی حضرت سید محمد مختار کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ یتیمی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ. اب آپ کے سر پہ جو دست شفقت ہے وہ آپ کی والدہ محترمہ کا ہے، ٹھیک. اور آپ کے برادر مکرم کا ہے. برادر اکبر جو ہیں آپ کے، جو برادر اکبر ہیں جی، ان کا ہے، وہ ان کی تربیت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہیں لکھا اور تذکرہ نگاروں نے بھی اس کا تذکرہ کیا. جی. آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے احادیث سنایا کرتی تھی. سبحان اللہ. پیاری پیاری باتیں، آقا علیہ السلام کی نعتیں، آپ کی احادیث سنایا کرتی تھی. یعنی والدہ بھی آپ کی معلمہ ہیں. والدہ، ہاں بات چل نکلی ہے والدہ کتنی معلمہ ہے، بہت ساری تعلیم ان سے حاصل کی. حتیٰ کہ لاہور میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی بڑی ضخیم کتابیں، مشکل کتابیں جی. اور فنون کی کتابیں کہاں سے پڑھی ہیں؟ ٹھیک ہے. تو جہاں
آپ کے استاد مکرم جی آپ کے برادر اکبر حضرت سید محمد خلیل کاظمی ہیں، جی ان کا تذکرہ ملتا ہے. وہاں آپ نے فرمایا کہ میں نے بہت ساری تعلیم اپنی والدہ محترمہ سے حاصل کی ہے، سبحان حتیٰ اللہ. کہ ہدایہ اخیرین فقہ کی مشہور کتاب جی ہدایہ اخیرین ان سے پڑھی ہے. سبحان آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چھوٹی کتابوں کا یا چھوٹی جو درسیات کی کتابیں ہیں جی یا کلاسز ہیں ان کا کیا کہنا. سبحان اللہ. جب اتنی بڑی کتاب اپنی آپ والدہ اپنے ماجدہ برادر مکرم سے پڑھ رہے ہیں، اپنی والدہ محترمہ سے پڑھ رہے ہیں، تو جی پھر باقی تو آپ اندازہ کر سکتے سبحان ہیں. اللہ. سبحان اللہ. بہرحال آپ کی جو تعلیم ہے اپنے گھر میں ہوئی، والدہ آپ کی استانی ہیں، معلمہ ہیں، جی اور آپ کے برادر اکبر حضرت سید محمد خلیل کاظمی ہیں، ان سے سارا کچھ آپ نے ٹھیک. حاصل کیا. جی اور بڑی تھوڑی عمر میں 16 سال کی عمر میں آپ کی دستار بندی ہو گئی. ماشاء اللہ. 1929 کے لگ بھگ آپ کی دستار بندی ہو جاتی ہے، آپ فاضل درس نظامی ہو جاتے ہیں. جی اور آپ کی جب دستار بندی ہوتی ہے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لے آتے اس ہیں. دوران اس کا بھی تھوڑا سا ذکر فرما دیجئے کہ علمی سفر جو آپ نے کیے. علمی سفر آپ نے کیا، بڑے آپ مطلب حیران ہوں گے کہ تھوڑی عمر ہے اس میں آپ نے جہاں علمی سفر کیا، جی بڑے بڑے مناظرے بھی کیے، آپ نے بڑی بڑی علمی مباحث میں حصہ بھی لیا. جی اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مشکل حالات بھی گزارے، ایسے ایسے مشکل حالات تھے، مطلب فاقے کے عالم بھی گزارے. طالب علمی کا دور طالب مشکل علمی کا ہوتا ہے. دور تھا اس دور میں. وہ فرماتے ہیں کہ 40 صفحے احادیث کے یاد فرما لیا کرتے سبحان تھے. اللہ. سبحان اور اسی دور میں اندازہ کریں آپ کی علم کر گرفت کا، اسی دور میں آپ نے ایک مشہور مسئلہ اٹھا امکان کذب کا، تو آپ نے اس پر ایک کتاب لکھی. سبحان اللہ. دور طالب علمی میں. دور طالب علمی میں. جی دور طالب علمی میں وہ کتاب آپ نے لکھی. ابھی لگ بھگ آپ کی عمر 13 سال تھی. جی وہ کتاب آپ نے یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منسوب کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وعدے خلافی کر سکتا ہے، اس طرح کی باتیں اس دور میں شاید لوگوں نے پھیلائی تھی، تو ان کا رد فرمانے کے لیے آپ نے کتاب لکھی تسبیح الرحمن عن الکذب والنقصان. کتاب کا نام بھی آپ دیکھ لیں، تسبیح الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، نام ہی بتا رہا ہے بالکل عن الکذب والنقصان. سبحان اللہ. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑی عمر میں بھی آپ نے اتنا کام کیا. 16 سال کی عمر میں آپ کی دستار بندی ہو جاتی ہے. اور آپ کی دستار بندی کا منظر بڑا عجیب ہے. علماء کرام اس وقت چوٹی کے جو علماء ہیں ہمارے اکابر، جی حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی، حضرت محدث کھچوچوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بڑی علماء کرام کی شخصیات وہاں پر موجود ہیں. اور آپ کے سر اقدس پر دستار جو ہے وہ حدیث کی رکھ دیتے ہیں. فضیلت علماء بھی موجود ہیں، مشائخ بھی موجود ہیں. تو یہ آپ کا طالب علمی کا دور ہے اور ابتدائی دور ہے جو آپ نے اپنے امروہہ میں گزارا. ماشاءاللہ. جیسے آپ نے دور طالب علمی ہی میں آپ کی تحقیق کا ذکر کیا، اور ایسا یہ سینسیٹیو ٹاپک ہے اور علمی تحقیق کی ضرورت ہے اس موضوع پر لکھنے کے لیے، تو طالب علمی کے دور میں اتنا خوبصورت آپ نے لکھا اور اتنے اہم موضوع پہ لکھا. تو پھر اس کے بعد جب آپ کی دستار بندی بھی ہو جاتی، علماء کرام مشائخ اعظام کی موجودگی میں اتنی بابرکت ایک محفل ہے، اس میں پھر آپ نے اپنی جو عملی زندگی ہے اس کا آغاز کس طرح کیا، خصوصاً تدریسی اور تبلیغی مشاغل جو ہیں وہ کیسے تھے، اور انڈیا سے امروہہ سے آپ ملتان کیسے تشریف لائے؟ یقیناً جب بندہ ایک اپنے تعلیمی سفر مکمل کر لیتا ہے، جی اس کے بعد اگلا سفر اس کا عملی زندگی کا ہے، یا تدریس کرتا ہے، کہیں ملازمت کرتا ہے. جی آپ کا تدریسی عمل بنیادی طور پر لاہور سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک. بائی چانس آپ لاہور آتے ہیں، لگ بھگ 1930 ہے. صحیح. یہاں آپ کی ملاقات بڑے بڑے علماء کرام سے، بڑی بزرگ شخصیات ہیں، جہاں پہ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ہو جاتی ہے، ان سے ملاقاتیں رہتی ہیں. جی. اسی اسنا میں جامعہ نعمانیہ ایک ادارہ ہے، وہاں پہ آپ تدریس فرماتے ہیں. 1-2 سال کا عرصہ یہاں گزارتے ہیں، پھر واپس امروہہ چلے جاتے ہیں، 1-2 سال وہاں گزارتے ہیں، پھر آپ واپس آ جاتے ہیں پاکستان میں، اوکاڑا میں 2.5-3 سال یہاں تدریس فرماتے ہیں. اس دوران ایک سلسلہ آپ کا چلتا رہتا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں بھی رہتی ہیں. آپ کے برادر اکبر جو آپ کے مرشد بھی ہیں، 1929 کے لگ بھگ جہاں آپ نے درس نظامی کی سند فراغت حاصل کی، وہیں آپ نے اپنے برادر
محترم برادر اکبر کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی تھی، بیعت طریقت بھی کر لی، بیعت طریقت کی، جی۔ سلسلہ عالیہ، چشتیہ، قادریہ اور صابریہ کے اندر، سبحان اور اللہ، اسی کی پھر بعد میں آپ ترویج بھی فرماتے رہے۔ سبحان اللہ، بہرحال آپ کے حکم پر، اپنے برادر اکبر کے حکم پر آپ ملتان تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ٹھیک، وہاں پہ ایک بزرگ تھے حضرت سید نفیر عالم صاحب رحمۃ خطبات اللہ، کے لیے تشریف لے جاتے تھے؟ ان کی زیارت کے لیے جاتے، ٹھیک ہے، بنیادی طور پر ان کی زیارت کے لیے جاتے جی، حضرت سید نفیر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ سبحان اللہ، اور پھر ایسا ہوا کہ حضرت سید نفیر عالم ایک عرس کیا کرتے تھے، حضرت سید معین الدین اجمیری سبحان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، سبحان اللہ، ہر سال عرس کرتے، ٹھیک ہے، تو ان کو بڑا اچھا لگا آپ سے ملنا، آپ سے شفقت فرماتے تھے، آپ ہی کو بلاتے خطاب کے لیے، ٹھیک ہے، آپ جاتے رہے، حتیٰ کہ 1935 کے اندر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ ادھر ہی آ جائیں، ملتان تشریف لے آئیں، 1935 کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے برادر اکبر سے مشورہ کیا جی، کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو ارشاد ہوا کہ جی آپ چلے جائیں۔ ٹھیک، ان کے حکم اور ارشاد کے بعد آپ ملتان تشریف لے آئے، یہاں آپ نے کرایہ کا ایک مکان لیا، ٹھیک وہاں ہے، آپ رہنے لگے، اپنی سرگرمیاں تبلیغی یہاں شروع کر دی، سبحان اپنی جو بیٹھک ہے وہیں پہ ادارہ بنا لیا، بیٹھک کو ہی ادارہ بنا لیا۔ شروع میں 3 طالب علم تھے اور وہ بعد میں بڑے چوٹی کے علماء شمار ہوئے، لیکن اخلاص تھا، اخلاص تھا ان کے سبحان اندر، اللہ، اور وہاں دروس بھی شروع کر دیا آپ نے مختلف مساجد کے اندر۔ ایک مسجد میں تو آپ نے 6 ماہ مسلسل درس قرآن دیا، سبحان اور اللہ، بسم اللہ شریف کی تفسیر فرماتے رہے، سبحان اللہ، بسم اللہ شریف کی تفسیر پر 6 ماہ آپ نے گزار دیے۔ اللہ، اتنا علم ہے، اتنا سبحان اللہ، فضل ہے، اتنا کرم ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک نے ان کو عطا وہ فرمایا ائمہ تھا۔ اہل بیت اطہار علیہ رضوان کے علوم کے بھی تو وارث تھے، وارث ہے ماشاءاللہ۔ بے شک، تو بہت ساری مساجد میں آپ دروس قرآن دیتے رہے، قلعہ کے اوپر مسجدیں ہیں، شہر میں مسجدیں ہیں، حضرت سید پیران پیر حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مسجد ہے، وہاں آپ نے درس دیا۔ سبحان اللہ، تو دروس کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ یعنی ملتان کی فضائیں جو ہیں وہ روشن اور منور ہو گئیں ہاں، ان کی آمد سے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کی تذکیروں سے، برکتیں ہیں، اور قرآن کریم کے جو دروس ہیں ان سے۔ دروس کی یہ محفلیں اتنی سجی، چلتا رہا سلسلہ، بہت دنیا آپ کی دروس میں آتی رہی۔ اس دوران آپ پر پھر حملے بھی ہوئے، کچھ لوگ مخالف ہو گئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی لیول پہ آتے ہیں، کسی منزل پہ پہنچتے ہیں، تو جہاں مقام پاتے ہیں تو یقیناً پھر دشمنیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، وہاں لوگوں پر امتحانات بھی ہوتے ہیں، امتحانات بھی ہیں، ابتلا بھی ہے، بے شک، دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، آپ پر قاتلانہ حملے ہوتے ہیں۔ آپ تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، کوٹ مٹھن شریف کی طرف آپ جاتے ہیں، اور اور صرف اس لیے شریف کی طرف قاتلانہ حملہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے مطابق حق بات کیوں بیان کرتے ہیں؟ یقیناً ان کے خلاف جا رہی تھی، ان کے جو عقائد ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، جو ان کا نظریہ ہے، اس کو، یا ان کی جو چودراہٹ ہے کہ پہلے وہ ہم موجود ہیں، ہماری موجودگی کے اندر کوئی اور عالم آ گیا۔ صحیح، اور دلیل، حالانکہ یہ تو دلیل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے، دلیل کا جواب دلیل سے، اور وزنی دلیلیں ہوتی تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ جب بھی کوئی بات کرتے، ایسی بات کرتے کہ اس کا جواب کوئی ہوتا ہی نہ، ہر ایک کو مسکت جواب دیتے تھے۔ سبحان اللہ، تو سبحان ملتان میں حملہ ہوا آپ پہ، پھر آپ تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے اور شریف کی طرف، ایک بہاولپور ایک خاص مطلب کانسپریسی آپ کہہ سکتے ہیں، دعوت کے لیے بلایا گیا، وہاں آپ پر وار کیے گئے، آپ قاتلانہ حملہ ہوا، کلاڑیوں کے وار کیے گئے، اور آپ شدید زخمی حالت کے اندر آپ کو ملتان لایا گیا اپنے گھر۔ اور اندازہ کریں کہ اس وقت کے بزرگ حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی مختار احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بڑی قد آور شخصیات آپ کی اعادت کے لیے آئی، اور بلکہ علاج معالجہ کے لیے یہیں ٹھہرے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب یہیں پہ انہوں نے قیام کیا، اور خود دوائیاں کھرل کرتے رہے، دوائیاں بنا بنا کے آپ کے زخموں پر لگاتے رہے جب تک آپ تندرست نہیں ہوئے، وہ ادھر ہی رہے ملتان۔ سبحان اللہ، یہ نہیں، یہ اکابر اہل سنت، اکابر دین اس طرح محبت کا اظہار کر رہے ہیں علامہ سید احمد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو آپ نے یہ وقت گزارا اس طرح ان مشکلات کے اندر، دین کی تبلیغ پھر بھی نہیں چھوڑی۔ سبحان اللہ۔ تو اس دوران پھر لوگوں نے سوال کیے کہ جی دیکھو، اگر جیسے قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جی، اگر خدا نخواستہ آپ چلے جاتے، شہادت ہو جاتی، تو آپ نے تو اپنے پیچھے تو کچھ نہیں چھوڑا تھا، آپ کا یہ علم، آپ کی یہ وراثت کہاں چلی جاتی، آپ نے کوئی ادارہ نہیں بنایا۔ پھر ان کی مشورے
اور ان کی رائے کے ساتھ توجہ دلانے پر، جی مبذول کرانے پر پھر آپ نے انوار العلوم کے بارے میں سوچا. ٹھیک، یہ ادارہ پھر آپ نے قائم کیا. یہ ادارہ اس وقت آپ نے جی قائم میں کیا. اسی حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی دینی، علمی، فکری خدمات جو ہیں یقیناً ان کا بھی تھوڑا سا تفصیل سے، اور دوسرا آپ نے اشاعتی طور پر کیا کوئی رسالہ اس کا اجرا کیا اس حوالے جی سے؟ بالکل. میں سب سے پہلے تو کہنا چاہوں گا جو سب سے اہم کام آپ نے کیا وہ ادارہ بنایا. آپ ملتان میں تشریف فرما ہے. ملتان کے اولیاء کرام کا بڑا نام ہے. سبحان اللہ. اور آپ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مدینۃ الاولیاء مدینۃ الاولیاء ہے جی اور مدینۃ العلماء ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا بہاءالحق و بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ادارہ قائم کیا تھا. بالکل ٹھیک. میں سمجھتا ہوں انہی کی اتباع کے اندر آپ کا ادارہ بڑا مشہور ہوا. اس وقت اقامتی ادارہ تھا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، بالکل صحیح. غوث بہاءالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جی اور ان کی یاد آج بھی موجود ہے. بے شک. بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، بے شک. بیزی ہوں موجود ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ان کو فالو کرتے ہوئے ایک طرح سے اپنا ادارہ قائم کرنا چاہا. جی اب حالات اس طرح سے، اور یہی بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ کا علمی میدان میں. انوار العلوم کا میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بھاری ہے. آپ نے جتنے بھی کام کیے ہیں، جتنے پلیٹ فارم پہ کام کیا، بلکہ پلیٹ فارم آپ نے پرووائڈ کیے، ان سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں انوار العلوم کا قیام ہے. کیونکہ اس میں شخصیات جو ہیں وہ تیار کی گئی، شخصیات تیار ہوئی ہیں. یہاں پروڈکشن ہوتی ہے، مین پاور یہاں شروع ہوئی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یہاں سے آؤٹ پٹ ہوا ہے. دنیا یہاں سے پڑھ کر گئی ہے، اور دنیا کے کونے کونے کے اندر علم کی شاخیں پھیل گئی ہیں، ادارے بنے ہیں، بلکہ پورے عالم میں، عالم اسلام کے اندر آپ کا کنٹریبیوشن ہے. سبحان اللہ. انوار العلوم قائم کرنا چاہا آپ نے. جی حالات اس طرح ہیں، نامساعد حالات ہیں، مشکلات ہیں. اپنی بیٹھک سے سٹارٹ کر لیا، پڑھاتے رہے. ایک پھر آپ کے خیال آیا کہ کیوں نہ علیحدہ سے کوئی ادارہ بنایا جائے. ٹھیک. علماء کرام کی اور اولیاء کرام کی، بزرگوں کی خواہش بھی یہ تھی. بالکل صحیح. آپ نے مشورہ کیا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ بھئی ادارہ بنانا ہے، کچھ پیسے ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ علاج معالجہ چل رہا ہے، ابھی تو 350-400 روپے موجود ہیں، وہ علاج پہ لگنے ہیں، پیسے تو ہے نہیں. البتہ زیور پڑے ہیں، اگر آپ پسند کرنا چاہیں تو زیور لے لیں، ان کو بیچ لیں. آپ نے اپنی زوجہ محترمہ امی جان کے، ہماری امی جان بے شک مرشد کریم کی زوجہ محترمہ ہماری امی جان ہے. سبحان اللہ. اور وہ بھی سیدہ گھرانے سے ہیں. سبحان اللہ. جی نہیں، ان کا تعلق کسی اور خاندان سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے زیور لیے، انہیں بیچا. اور ساتھ ہی ایک آپ کے دوست ہیں منشی اللہ بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. وہ قدیر آباد میں رہتے تھے. آپ کا گھر قدیر آباد گجان آباد ہے جی، کچہری چوک کے قریب کر کے، گھنٹہ گھر کے درمیان کر کے قدیر آباد کا علاقہ ہے ملتان کا. وہاں تشریف فرما تھے. ان سے دوستی سلام دعا تھی، خواہش کا اظہار کیا کہ اس طرح ادارہ بنانا چاہتے ہیں، پیسے ہمارے پاس اتنے ہیں، بیگم کا زیور بیچنا ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے 10,000 یا 20,000 روپے، سنا ہے 10,000 اس وقت کے تھے، وہ پیش کر دیے. سبحان اللہ. تو آپ نے پھر اپنے قریب ہی ایک جگہ لے لی، کنال 1.5 کنال کی جگہ تھی. اس پہ آپ نے ادارہ قائم کیا، مسجد قائم کی، ہاسٹل قائم کیا، درسگاہیں قائم کی، اوپر نیچے بنا دیا ایک ادارہ. اور وہ ادارہ اتنا بڑا ادارہ ہے، زمین کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے، یا کنسٹرکشن کے حوالے سے اگر بات کریں جی، یا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے. لیکن الحمدللہ وہاں سے جو دنیا فیض لے کر گئی ہے. نام انوار العلوم رکھا تو انوار و تجلیات کا جو وہاں سے ظہور ہوا. سبحان اللہ. علوم کے سوتے پھوٹے جو ہیں، علوم کے سوتے وہاں سے پھوٹے، اور دنیا کہاں سے کہاں تک چلی گئی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی بہت بڑے عالم شیخ الحدیث اور کسی اور علاقے سے تعلق رکھنے والے اس پرانے انوار العلوم میں، اب تو ماشاءاللہ اور بھی ہے، میں عرض کرتا ہوں تھوڑی دیر میں. تو جب وہاں تشریف لے گئے، دیکھا کہ یہ عمارت ہے، یہ جگہ ہے، یہ کنال جگہ ہے یا 1.5 کنال جگہ ہے، یہ انوار العلوم ہے. یہاں سے دنیا پڑھ کے جا رہی ہے، یہاں سے شیوخ الحدیث بن رہے ہیں، یہاں سے مناظر پیدا ہو رے ہیں، یہاں سے فلاسفر پیدا ہو رہے ہیں، محقق بن رہے ہیں. یہ ادارہ ہے. تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. سبحان اللہ، کیا کمال ہے. پھر آپ نے اپنی حیات کے اندر ہی نیو ملتان میں ایک جگہ لی، زیادہ جگہ لی، ٹی چوک کے قریب کر کے. اس کا افتتاح بھی 1985 میں آپ نے کر دیا. وہ ادارہ الحمدللہ قائم ہے.
بہت بڑا ادارہ ہے، چل رہا ہے، اور الحمدللہ پھر اس کے بعد آپ کے اولاد امجاد نے اور اس کو بڑھانا شروع کیا، وسعت دی ہے، اور الحمدللہ اب اس وقت جو ہے کافی ساری جگہ خرید لی گئی ہے، شہر سے تھوڑا سا ہٹ کر انٹرنیشنل جو ہے جامعہ اسلامیہ انوار العلوم بننے جا رہا ہے، انٹرنیشنل یونیورسٹی، انٹرنیشنل لیول پر جو ہے کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ادارے آپ نے قائم کیے، بہت سارے ادارے آپ نے قائم، چھوٹے چھوٹے ادارے جن کی آپ کی سرپرستی فرماتے رہے، علماء کرام بھیجے، اور ابھی بھی یہ مرکز ہے، اور چھوٹے چھوٹے ادارے بہت سارے، یہاں سے مدرسین جاتے ہیں، یہاں سے تنخواہیں جاتی ہیں، کھانا جاتا ہے، بڑی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ انوار العلوم کے جو خاص خاص شعبے میں چاہوں گا ان کا انوار العلوم کے خاص شعبوں میں، چونکہ یہ دینی ادارہ ہے، خاص شعبوں میں تو قرآن و حدیث ہی ہے، حفظ و ناظرت، تجوید و قرات مرکز رہا، اور درس نظامی مکمل، دارالفتاح بہت مطلب میں سمجھتا ہوں بڑے لیول کا ہے۔ آپ کی زندگی میں مفتی مسعود علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو مولانا مفتی شجاعت علی قادری صاحب کے والد تھے، سید سعادت علی قادری صاحب کے والد تھے، مفتی مسعود علی بہت بڑے عالم تھے، مفتی امید علی صاحب تھے، مدرسین تھے، بڑے مفتی تھے، وہ فتوے بھی دیتے تھے، آپ بھی مفتی تھے، اور اس وقت الحمدللہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب اور ان کے دوست کافی مشہور ہیں فتاوی میں۔ تو افتاء کا جو ہے شعبہ ہے، حدیث کا شعبہ ہے، تفسیر کا شعبہ ہے، اور جس طرح سے باقی اداروں میں جدید تعلیم کا رجحان ہے، اب بھی الحمدللہ وہی ہو گیا کہ جامعہ کی جو سند ہے انوار العلوم کی، وہ گورنمنٹ کی سطح پر مقبول ہے، اور آرمی میں ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے جو ہے ایکول ہے، تو مساوی ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن ان کی سند کو ڈبل ایم اے کے برابر سمجھتی ہے اور ویریفائی کرتی ہے، تو بہت بڑا کام۔ اور اسی طرح خواتین کے حوالے سے آپ نے جو پرانا انوار العلوم تھا، جو 1.5 کنال رقبہ تھا، اس پہ بلند و بالا عمارتیں جو ہیں بنا کر خواتین کا ادارہ بنا دیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے انوار العلوم کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو خدمات میں اگر ہم دیکھیں، تمام مدارس کو اکٹھا کرنا، پھر ان کے امتحان کا نظم و نسق سنبھالنا، وہ تنظیم المدارس ہے، تو آپ نے تنظیم المدارس کی بنیاد رکھی، اور زندگی بھر آپ تنظیم المدارس کے صدر رہے، اور ایک وقت وہ بھی تھا، میں نے تذکرہ میں پڑھا کہ آپ تنہا تھے، آپ کے پاس رجال کار نہیں تھے، لوگ نہیں تھے، خود پیپر بناتے، خود ڈسپیچ کرتے، خود امتحان کنڈکٹ کرتے، پیپر مار کرتے اور رزلٹ بناتے تھے۔ ایک دور وہ بھی تھا، تو ود دا پیسج آف ٹائم اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑی ترقی ہوئی، عروج ہوا، یعنی اتنی زیادہ آپ کی سٹرگل ہے ہر حوالے سے مدارس کو متحد کیا۔ اسی طرح سیاسی طور پر اگر ہم آئیں تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک پاکستان میں آپ نے ہراول دستے میں شامل رہے، سبحان اللہ، آپ نوجوان تھے، خاص طور پر جو اور انرجیٹک تھے، خاص طور پر اپنا جو جنوبی پنجاب ہے اس میں آرگنائز کرنے میں مسلمانوں کو آپ نے بڑا کردار ادا کیا، اور آپ نے نمائندگی کا حق ادا کیا، ٹھیک ہے، اور آپ مسلم لیگ کے ساتھ وابستہ رہے، سبحان اللہ، اور آپ کی مسلم لیگ کے زعماء کے ساتھ بھی ملاقاتیں رہیں، حتیٰ کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بالمشافہ ملاقات تو ثابت نہیں ہے، لیکن خط و کتابت رہی، اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت جلد مشاورت کرتے تھے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو ایک طرف میں سمجھتا ہوں ان کی سربراہی میں اور ان کی سرپرستی یا ان کی صدارت کے اندر آپ نے خطاب بھی فرمایا، اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطاب کیا لاہور میں، میلاد النبی کانفرنس ہے، علامہ اقبال صدارت فرما رہے ہیں، اور خطیب کون ہے؟ حضرت غزالی اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ جب انہوں نے آپ کے خطاب کو سنا تو آخر میں خطاب کے بعد تو انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ میرے خاکستر میں اس طرح کی چنگاریاں بھی موجود ہیں، ایسے نوجوان بھی موجود ہیں، انہوں نے دعائیں دی، سبحان اللہ۔ تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کو اپنے شعر میں بھی کہیں استعمال کیا، یقیناً کیا ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ تحریک یا رب ایسی چنگاری بھی اپنی خاکستر میں ہے، کچھ اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیا، یہ ایک مصرع ہو گیا۔ تو آپ نے تحریک پاکستان میں بڑا کردار ادا کیا، پاکستان بن گیا، پھر حالات کچھ ایسے نظر آئے کہ بانیان پاکستان جو تھے، جو زعماء تھے مسلم لیگ کے، وہ اپنے اس مقصد سے ہٹنے لگے کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، اس سے دور ہونے لگے، جو قرارداد مقاصد تھی اس سے ہٹ گئے، جو عزائم تھے، جو مقاصد سے اس سے دور ہونے لگے، تو پھر آپ نے سوچا، علماء کرام کو جمع کیا، ان کی مشاورت سے جمعیت علماء پاکستان کی بنیاد بھی رکھ دی گئی۔ ٹھیک، آپ اس کے بھی بانیوں میں شامل ہیں؟ اس کے بھی بانیوں میں شامل ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس کی بنیاد رکھی، اور پہلے ناظم اعلیٰ آپ ہی تھے،
حضرت سید ابو الحسنات قادری صدر تھے اور آپ اس کے ناظم اعلیٰ تھے. بعد میں یہ جو تحریک ہے جمعیت علماء پاکستان بڑھتی گئی حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کی صدارت شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے ہوئی. پھر بعد میں حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب بڑے انرجیٹک تھے، وہ رہے. بہرحال آپ نے سیاسی طور پر ان کو آرگنائز کیا. صحیح. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کہیں سے بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ پہل کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا پہل کرتے ہیں؟ ختم نبوت کے حوالے سے دیکھیں. جی اس پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اس میں ہاں جی اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں اپنے پروگرام اس میں نعت کے بعد انشاءاللہ. ناظرین، حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی علیہ الرحمہ حقیقت میں حافظ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو قوی عطا فرمایا، ذہانت و فطانت، متانت، وقار، سنجیدگی اور علمی مقام و مرتبہ وہ با کمال. اور دیکھیے کہ بڑے بڑے جو اکابرین ملت ہیں وہ آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. آپ کے لیے جیسا کہ واقعہ کا ذکر ہوا کہ تیمارداری کے لیے خود تشریف لا رہے ہیں اور پاس موجود ہیں. یہ محبتیں کس وجہ سے ہیں؟ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہیں، عالم دین ہیں، اور ایسے عالم ہیں، عالم باعمل با اخلاص، جو آج بھی ہمارے معاشرے کو ان ہستیوں کی، ان جیسی نابغہ روزگار ہستیوں کی ضرورت ہے. تو آپ کی حقیقت یہ ہے، صرف دینی حوالے سے نہیں بلکہ فکری حوالے سے، علمی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، پاکستان بنانے میں آپ کا کردار، تمام حوالے جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. ان پر مزید بھی گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب حافظ محمد احمد سعیدی، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. جی حافظ محمد احمد سعیدی. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ چند
بے شک ہو جائے سمٹ کے فاصلہ چند گام ہو جائے تجلیات سے بھر لوں میں کاسہ دل و جان تجلیات سے بھر لوں میں کاسہ دل و جان کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ ناظرین 25 رمضان المبارک سحری کے یہ بابرکت لمحات 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج غزالی زماں راضی دوراں علامہ سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ آپ کے تذکارے خیر ہو رہے ہیں۔ آپ کی علمی خدمات، دینی خدمات، فکری خدمات، سیاسی خدمات اور پھر خصوصاً ختم نبوت کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ یہ ملک پاکستان جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر بنا، اسی ملک پاکستان میں جب قادیانیت کی وہ ہوائیں چلنے لگیں اور فضا جو ہے مسموم ہونے لگی، تو پھر علماء اہل سنت نے، مسلمانان پاکستان نے اپنی جانوں کے بھی نذرانے پیش کیے۔ جس جس میدان میں، جس جس جگہ علماء کرام، مشائخ اعظام کی ضرورت پڑی، یہ صف اول میں رہے، اور خصوصاً علامہ سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ بھی ختم نبوت کی تحریک میں آپ کا کردار بہت نمایاں ہے۔ اسی حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی جو خدمات ہیں ان کا تذکرہ ہو جائے۔ حضرت غزالی زماں راضی دوراں علامہ احمد سعید کاظمی جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کردار ختم نبوت کے مسئلہ میں ہے جی وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ بے شک جسٹس منیر احمد کی رپورٹ کے مطابق سب سے پہلی شخصیت جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے آواز اٹھائی، قادیانیوں کے خلاف قرارداد پیش کی، جی وہ ہمارے ممدوح غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے مسلم لیگ کی جو سالانہ اجلاس تھا جی کونسل کا، اس کے اندر قرارداد پیش کی، پھر اس کے بعد آپ نے
جب دستور پاکستان کی باری آتی ہے جی اس میں آپ نے کنٹریبیوٹ کیا سبحان اللہ. اور یہ سلسلہ بڑھتا رہا. اور علماء ایمان کا کرام تقاضا یہی. تقاضا یہ تھا. پھر ایک دور ایسا بھی آیا جہاں باقی علماء کرام نظر بند ہوئے, صعوبتیں برداشت کی, جی آپ کو بھی ان سے گزرنا پڑا. قید و بند کی تمام قید و بند کی جو مصیبتیں ہیں, صعوبتیں ہیں, آپ نے برداشت کی. اللہ. اور پھر تحریک نظام مصطفیٰ چلتی ہے, جی اس میں آپ آگے آگے ہیں, پیش پیش رہتے. پیش رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ کا جو کردار ہے سیاسی طور پر بہت بڑا رہا ہے, جی اور دینی طور پر جہاں آپ نے ادارے قائم کیے وہاں تبلیغ دین کے لیے جو ہماری اس وقت بین الاقوامی تنظیم ہے دعوت اسلامی, جی اس کے بانیان میں بھی آپ شامل ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک اس کی سرپرستی بھی آپ نے فرمائی. ٹھیک ہے. اس کی بنیاد رکھنے میں آپ کا بڑا اہم کردار رہا ہے. جی جہاں آپ خود تبلیغ فرماتے رہے, جی واعظ و ارشاد فرماتے رہے, وہاں باقیوں کو بھی سپورٹ کیا. سبحان اللہ. تنظیمات کو اور شخصیات کو آپ نے نہیں دیکھا. جی جو بھی اللہ کا کام کرنے والا ہے, اللہ جو کے دین رسول کا کام کرنے والا ہے, دین کا کام کرنے والا, آپ اس کے ساتھ ہی ہوئے, سبحان اللہ. اختلاف نہیں کیا. اور مزے کی بات یہ کہ آپ کی شخصیت ویسے بھاری بھر تھی. یہ تو چلے مطلب اپنوں کی بات تو اپنوں ظاہر کی حسن و ہوتی ہے, جمال بھی اللہ نے عطا فرمایا. الحمدللہ علی ذالک. جی تو سید تھے, حسن حسینی سید تھے, اور آپ یہ دیکھیں موسیٰ کاظم کی اولاد, اور حسنہ ہو, ظاہر حسن بھی ہے اور باطنی بھی ہے. جی جہاں ایک طرف ظاہر ہے ماشاءاللہ چہرہ دیکھیں نورانیت ہے, بے شک. ادارہ انوار العلوم ہے, اور خود انوار و تجلیات کا مرکز ہے, سبحان اللہ. اور ادھر علم کا نور موجود ہے, بے حدیث شک. کا, قرآن مجید کا نور بے شک. موجود ہے, نبی رحمت صلی اللہ نبی علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ محبت کا نور موجود ہے, عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جب بھی آپ عشق کی بات چلنے کے لیے, میں ادھر سے چلے میں بات کر لوں, پہلے میں اپنی بات کو جوڑتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کی شخصیت بڑی جامع تھی, جی اور میں سمجھتا ہوں کہ مجتمع تھی. ساری دنیا آپ پر جمع ہوتی تھی. جہاں بھی کوئی مسئلہ سیاسی درپیش ہوتا, خاص طور پر دین کے حوالے سے, تو علماء کرام باقی مسالے کے بھی آپ کو آگے کرتے. ملتان کی سطح پر, پاکستان کی سطح پر جب بھی علماء دوسرے مسالے کی بھی آتے کہ کوئی بات کرنی ہے, کوئی تحریک چلانی ہے, تو آپ ہی کو آگے کرتے. صحیح. یعنی بین المسائل مسالک ہم آہنگی میں بھی بڑا ان کا رول رہا ہے. بڑی محبت کرنے والے تھے, بڑے پیار کرنے والے تھے. تو آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے, میں اس سے آگے بڑھوں, بات چلے. جی ختم نبوت کی بات ہو گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ذاتی زندگی ہے, میں یہ چاہوں گا اس پر گفتگو ہو جائے کہ آپ کی اولاد امجاد, پھر آپ کے خلفائے اعظام, اس حوالے سے. اچھا, میں ایک چیز جو میں مس کرنے لگا تھا, وہ ہے آپ کا فکری جو ایک طرز تھا, فکری انداز تھا. جہاں آپ کی تصانیف موجود ہیں, اس پہ ہم تذکرہ کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. وہاں آپ نے جس طرح آپ چینل چلا رہے ہیں, اخبار چلا رہے ہیں, رسائل چلا رہے ہیں, تو آپ نے اس دور میں 2 رسالے نکالے تھے جو وقت کی ضرورت تھے. آپ نے 2 رسالے نکالے. ایک کا نام قائد ملتان تھا, دوسرا سعید. قائد ملتان تو بڑا چلا, اور مطلب اس دور میں ایک بڑا نام تھا. شورش کاشمیری ہے ان کا, چٹان تھا, ادھر قائد تھا. ٹھیک ہے, بڑے مضامین چھپتے, اور اس میں آپ کے ساتھ جو ہے مخدوم سجاد حسین قریشی صاحب بھی موجود تھے, جو قائد میں مدیر رہے یا نائب مدیر رہے. دونوں نے اکٹھے مل کر یہ رسالہ چلایا, اور السعید کے روح رواں تو آپ ہی تھے. سبحان اللہ. السعید کو آپ نے پروموٹ کیا, اور الحمدللہ بڑے رسالے نکلتے ہیں. السعید میں بڑی علمی فکری بڑی فکری باتیں ہوتی تھی, اور بڑی تاریخی باتیں اور فکری باتیں, اور بڑے اچھے چھوٹے مضامین ہوتے تھے. آپ خود بھی لکھتے ہیں قرآن و سنت, ادبی انداز بھی جھلکتا تھا, اور لوگوں کے جو کوائریز تھی, مسائل تھے, افتاح تھے, سارے مطلب چلتے تھے. اور الحمدللہ یہ برکت ہے, آج بھی السعید چھپ رہا ہے. اتنے سالوں بعد بڑے اخبار آتے ہیں, چلے جاتے ہیں, پبلش ہونا بند ہو جاتے ہیں, ایڈیٹر فوت ہو جاتے ہیں. یہ اسی طرز پر تقریباً اسی طرز پر یہ آپ کی کرامت ہے زندہ, کہ آج الحمدللہ السعید چل رہا ہے. صاحبزادہ حامد سعید صاحب اس کے مدیر ہیں, اور اس کو چلا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ آپ کی برکت ہے. ٹھیک ہے. باقی بات سے بات چل نکلی ہے, تو فکری انداز میں جہاں ایک کرامت آپ کی یہ ہے کہ آپ کے رسائل ابھی چل رہے ہیں, تصنیفات تو بعد کی باتیں ہیں, میں عرض کرتا ہوں. تو یہاں آپ کی اولاد امجاد بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ کرامت ہی ہے. ہمارے استاد محترم تھے شیخ الحدیث مولانا محمد شریف رضوی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث مولانا محمد شریف رضوی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے نام ہیں.
تو ایک دفعہ باتوں ہم طالب علم بڑے پیار محبت بڑے پیار کرنے والے تھے, باتوں میں آپ کے وصال کے بڑے عرصے بعد کوئی بات چل نکلی تو آپ کے اولاد کے حوالے سے تو بڑے فخری انداز میں اور شکریہ انداز میں بات کرنے لگے, فرمانے لگے کہ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کی جو اولاد ہے ساری ماشاءاللہ پڑھی لکھی, ساری صاحب علم ہے اور اپنے اپنے میدان میں دینی اور دنیاوی علوم کی ماہر ہے. بے شک. اور صاحبزادہ سید ارشد سید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ آپ کی جو ہے جانشین ہے, حدیث پاک پڑھا رہے ہیں, شیخ الحدیث ہے انوار العلوم میں, اور جانشین امام اہل سنت حضرت صاحبزادہ مظہر سید صاحب ہیں, باقی آپ کے بیٹے ہیں, سارے اپنے اپنے طور پر کردار ادا کر رہے ہیں, ملکی طور پر, ملی طور پر, دینی طور پر, سیاسی طور پر کوئی گوشہ ایسا نہیں. اچھا مزے کی بات ہے, جب آپ موجود تھے تو تن تنہا تھے, آپ اپنے طور پر ایک پوری جماعت تھے, بے شک ہر کام میں پہل کرنے والے تھے, دینی ہے, فکری ہے, سیاسی ہے, ملی ہے, تدریس کا شعبہ ہے, واعظ کا شعبہ ہے, کوئی آپ نے نہیں چھوڑا, کوئی آپ نے نہیں چھوڑا. انوار العلوم میں تدریس کرتے رہے. پھر ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ آپ بہاولپور تشریف لے گئے, جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں. اس وقت وہ بڑی یونیورسٹی تھی جامعہ اسلامیہ عباسیہ کا نام سے, جو آج جامعہ اسلامیہ یا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور یونیورسٹیوں میں شامل ہے, قدیم یونیورسٹی میں شامل ہے. اس وقت 1963 سے 74 کے لگ بھگ یہ پورا دورانیہ آپ نے وہاں گزارا, اور وہاں آپ کا عہدہ شیخ الحدیث تھا. ٹھیک ہے. مدارس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو شیخ الحدیث کا درجہ تھا, اور اگر آپ ماڈرن جو ہماری فیکلٹیز ہیں یا ہمارے جو آپ یوز کرتے ہیں, جو ماڈرن ٹرمینالوجی میں اگر آپ دیکھیں تو ڈین کا ایک عہدہ تھا. ٹھیک ہے. تو اپنے پورے شعبے کے انچارج تھے حدیث کے, اور آپ نے پورا عرصہ 8-9 سال کا بنتا ہے یا اس سے زیادہ آپ نے وہاں گزارا اور حدیث کی شمع روشن فرمائی. اور اس میں اپنے پرائے ہر طرح کے لوگ آتے تھے, لوگ سوال لے کے آتے, ان کو مطمئن فرماتے. حدیث کی بہت خدمت کی, دن رات وہاں, حتیٰ کہ آپ نے ملتان سے بہاولپور قیام فرما لیا, ملتان سے کوچ کر گئے, وہاں پہ کرائے پہ مکان لیا, ادھر ادارہ چلتا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تبلیغ دین اور ملتان سے ناطہ نہیں توڑا, اپنے ادارے کا وزٹ بھی فرماتے, اس کی سرپرستی بھی فرماتے رہے, سفر بھی ہوتے رہے, اور سفر بھی گاڑیوں پہ, بسوں پہ, اور میں سمجھتا ہوں جو زمانے کے ٹرانسپورٹ کے مینز سے وہ آپ یوز کرتے رہے. اور آپ نے شاہی عیدگاہ ملتان 1935 سے لے کر اپنی زندگی, اپنے اختتام زندگی 1986 تک 51 برس بنتے ہیں ایک ہی جگہ پہ آپ نے خطبہ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جمعہ کا خطبہ, عید کا خطبہ آپ یہاں ارشاد فرماتے رہے, اور فری آف کاسٹ, کوئی تنخواہ نہیں. یہ بہت بڑی سٹرگل ہے. 51 سال ایک جگہ پہ آپ نے قیام فرمایا, اور الحمدللہ اب اسی شاہی مسجد, شاہی عیدگاہ کے ساتھ ہی آپ کا مزار پرانوار ہے, وہ تجلیات کا مظہر ہے. تو بڑا مطلب میں سمجھتا ہوں بڑا کنٹریبیوشن ہے. بے شک, بے شک. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, آپ جو اسلامیہ یونیورسٹی میں ڈین ہیں شعبہ حدیث کے, تو آج کیا اس چیز کی آج بھی ضرورت نہیں ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں جہاں اسلامی جو تعلیمات ہیں کچھ قدرے کم ہیں مدارس کی نسبت, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا وہاں پہ قرآن مجید, فرقان حمید, تفسیر, اصول تفسیر کی بھی فیکلٹیز قائم ہوتی. مفتی صاحب بات کہنے کی ہے, جی بالکل ایسے بات کہنے کی ہے, آج بھی اول تو یہ ہے قائم ہونی چاہیے, اگر ہیں بھی تو برائے نام ہے. میں سمجھتا ہوں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان ہے, جی جس یونیورسٹی فیصل آباد ہے, باقی یونیورسٹیز میں بہت ساری جگہوں پر, انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں تو خاص طور پر ہے ہی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس درجہ کا کام کوئی نہیں کر رہا. سیرت چیئر بنا دی, حدیث کی چیئر بھی بنا دی, قرآن کی چیئر بھی بنا دی, علامہ اقبال یونیورسٹی میں بھی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ پریکٹس نہیں ہے, وہ خلوص نہیں ہے, وہ اتنا کام نہیں چل رہا. بالکل صحیح, بالکل صحیح, اس لیول کا کام نہیں کر رہے. اور آپ نے تو تن تنہا مطلب سارے شعبے سنبھال کے رکھے تھے نا. جی آپ جہاں مطلب وہاں حدیث پڑھا رہے تھے, حدیث کی کتابیں بھی ساتھ ساتھ لکھ رہے تھے, قرآن مجید کا ترجمہ کیا, صحیح, قرآن مجید کا ترجمہ البیان کے نام سے کیا, تفسیر لکھنا چاہ رہے تھے, ایک جلد مکمل ہوئی الطبیان, آپ کا وصال ہو گیا, اور پھر آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی. اچھا مزے کی بات ہے, آپ نے جو جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں, بہت ساری تعداد ہے ان کی, میلاد النبی ہے, معراج النبی ہے, الحق المبین ہے, تسکین الخواطر ہے, مسئلہ قربانی ہے, اور اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں. لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس وقت کی
جو ابھرتے ہوئے ایشوز سے اس پہ آپ نے کام کیا، جیسے سوشلزم کا ایشو آ گیا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے کام کیا، دیت کا مسئلہ آ گیا ہے جی، قربانی کا مسئلہ آ گیا ہے، لوگوں کی طرف سے اعتراض آ گئے ہیں، اسلام اور عیسائیت کا مسئلہ آ گیا، بالکل صحیح، جہاں پہ کمپیریزن ہو رہا ہے. اس طرح کے جب جیسے ہی مسائل کھڑے ہوتے آپ فوراً ان اخبارات میں جی، یعنی وقت کی جو نبض تھی اس پر آپ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا. آپ سفر بھی کرتے، اخبارات و جرائد کا ذکر فرما رہے ہیں آپ جی، اخبارات و جرائد کے اندر بھی آپ کے جو مضامین ہیں وہ چھپتے رہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف آپ نے کتابیں بھی لکھی، وہ بھی یعنی آپ 4 گنا ہر طرف جو ہے ہر میدان میں، ہر میدان میں آپ چلتے رہے. اور آپ یہ دیکھیں جہاں آپ تدریس کرتے تھے واعظ و نصیحت کے لیے، ارشاد کے لیے دور دراز کا آپ سفر بھی کرتے. بالکل صحیح. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اردو اسپیکر تھے اور آخر تک اردو ہی بولتے رہے، ٹھیک ہے، لیکن اندازہ کیجئے کہ آپ کی زبان کی سلاست کا اور عام فہم بات کرنے کا، یہ دنیا جو سرائکی خطہ سے تعلق رکھتی ہے وہ آپ کی بات کو سمجھتی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کیا تھا؟ وہ عشق رسول تھا، وہ ان کا اخلاص تھا، وہ غزالی زماں کی کا یوں سمجھ لیں کہ نظر تھی، کرامت تھی ان کی. اور جو آپ کے پھر تلامذہ ہیں ان میں بھی وہ سلاست جو ہے، روانی جو ہے آپ کی نسبت سے وہ جھلکتی ہے، وہ جھلکتی ہے. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کو دیکھیں، مفتی شجاعت علی صاحب کو دیکھیں، جتنے آپ کے بڑے بڑے نام ہیں، جی بڑے بڑے نام ہیں، اتنے اسکالر گزرے ہیں، مطلب ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے، پوری دنیا کے اندر موجود ہے. جی، میں آخر میں یہ چاہوں گا، آپ کی تو اگر ہم تذکار خیر کرتے رہیں تو کافی وقت درکار ہے. آپ کی جو ذاتی خوبیاں ہیں اور آپ کے جو ملفوظات ہیں، یہ 2 چیزیں لازمی ناظرین تک انتہائی اختصار کے ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت کی جو شخصیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں قاصر ہوں اس بات سے کہ میں بتا سکوں کہ آپ کے کتنی محامد کا اور کتنے خصائل کا، کتنی خوبیوں کا مجموعہ تھے. زہد و تقویٰ تھا، سبحان اللہ، ورع تھا، سبحان اللہ، خوف خدا تھا، جی، آپ کے اندر خلوص تھا، جی، اور سب سے بڑھ کر عاجزی تھی. سبحان اللہ. آپ خود عاجزی اختیار فرماتے، سر جھکا کے چلتے، ملنے والے شخص کو نام سے نہیں پکارتے تھے، آپ مولانا کہتے. القابات کے، چاہے وہ تھوڑا پڑھا لکھا ہو یا بڑا پڑھا لکھا ہو، القابات سے یاد کرتے، مولانا ارشاد فرماتے. اور خدا ترسی اتنی تھی کہ ہر ایک کے ساتھ پیار فرماتے. ایک بندہ ہے، اس نے کہا جی مجھے ٹائم چاہیے ملاز شریف کے لیے، وقت دے دیا. اسی اسنا میں ایک اور بندہ آ گیا، وہ کار پہ سوار تھا، وہ زمیندار تھا، امیر تھا، اس نے کہا کہ مجھے ٹائم دیں. تو وہ بندہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا. آپ نے اس کی نیت کو بھانپ لیا اور فرمایا کہ پریشان نہ ہو، میں نے آپ کی طرف ہی آنا، میں نے اس کو جواب دینا، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کی طرف، کیونکہ آپ سے پہلے وعدہ ہو چکا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں غریب ہوں، میں کرایہ بھی نہیں دے سکتا، تو فری آف کاسٹ آپ تشریف لے گئے. سبحان اللہ. ایک طالب علم تھا. اچھا، جب آپ کا آخری وقت گزرنے لگے، بیمار رہنے لگے، تو درس حدیث نہیں چھوڑا، سبحان اللہ، درس قرآن نہیں چھوڑا، سبحان اللہ. گھر میں درس حدیث پڑھا رہے، بخاری و مسلم آپ پڑھاتے رہے، سبحان اللہ. اور باقی اسباق حدیث پاک کے آپ کے شاگرد بھی تھے. نائب شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پڑھاتے تھے. تو آپ ادارے میں بیٹھ کر احادیث کا سبق دیتے. جس دن آپ تشریف نہ لاتے تو طلباء کو اپنے گھر بلا لیتے کہ آپ ادھر آ جاؤ. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک طالب علم نابینا تھا، حبیب اللہ، حافظ حبیب اللہ نام تھا. وہ بیچارہ، اسے پتا چلا کہ ادارے میں پڑھا رہے ہیں انوار میں، وہ ادھر آیا تو آپ تشریف نہیں رکھتے تھے. تو اسے پتا چلا کہ آپ تو واپس گھر تشریف لے گئے. وہ تانگے میں بیٹھا، وہاں پہنچا تو پتا چلا ادھر آئے. 2-3 چکر لگ گئے. وہ بڑا ناراض بھی ہوا، پریشان بھی ہوا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کے. تو عرض کی کہ حضور یہ کیا ہو گیا، میں تو آتا جاتا رہا ہوں، میرا اتنا کرایہ لگا. آپ نے معذرت فرمائی اور اس کو کرایہ بھی دیا، سبحان اللہ، اور معذرت بھی کی اور اسے راضی کیا، سبحان اللہ. اور وہ بیمار تھا، اس کو پیسے بھی دیے کہ اپنا علاج کرو. تو بڑی محبت کرنے والے، خلوص رکھنے والے تھے. سبحان اللہ. اور غالباً گھر کی منتقلی کے دوران جو طالب علم وہ بھوکا رہا اور پھر خود اس کے لیے کھانا لے کر جا رہے ہیں، کھانا، اور ہر ایک کے لیے وہ کرتے تھے. مزے کی بات ہے، ہر ایک کے لیے وہ بڑا پیار اور محبت، مہمان نوازی ان کے لیے، ان کے ایک یوں سمجھ ان کے طبیعت کا ایک حصہ تھی. ماشاءاللہ، سب کا احترام کرتے ہیں. جی. باقی جہاں تک تعلق ہے آپ کے ملفوظات کا، 2-3 چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک اپنا تجربہ ہے اور ایک جو ہے باقی کچھ باتیں اور ہیں. جی ضرور فرمائیں. آپ اکثر و بیشتر اپنے جو مریدین تھے ان کو تلقین فرماتے اور ان کو یہ کہتے کہ بھائی اپنے عقیدے پر قائم رہنا ہے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر، اسلام پر کاربند رہنا ہے، نماز نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، سعادت
حج کی ادا کرنی ہے اگر استطاعت ہو، جی ٹھیک ہے، اور اسلامی احکام کو بجا لانا ہے، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، جوا نہیں کھیلنا اور سود نہیں کرنا. اور آپ فرماتے تھے کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے وہ میرا مرید نہیں ہے. اور آپ تکرار سے کہتے کہ جو زانی ہو، جو شرابی ہو، جو بے نمازی ہو، جو سود خوار ہو، وہ ہمارے قریب نہ آئے. پھر آپ یہی ارشاد فرماتے لوگوں سے بھی کہ بھائی عاجزی اختیار کرو، نماز کی پابندی کرو، سبحان اللہ، انسانوں کے ساتھ محبت کرو، پیار اور اخلاص کا سبحان اللہ، طریقہ اختیار کرو. ہماری ملاقات ہوتی ہے، مطلب میری حاضری ہوتی ہے، میرے برادر مکرم ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، جی ہم ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے، علم سے کتنا ان کو پیار ہے. ٹھیک، 12 سال کی عمر ہے، حفظ کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں ان کی خدمت میں، جی دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور ساتھ ہی بیعت کرتے ہیں. ٹھیک، مجھے شوق چڑھا ہوا ہے کہ جی کوئی وظائف ملے، میں کوئی اللہ اللہ کروں، وظیفے کروں. میرے بھائی کو بھی ہے، تو ہم عرض کرتے ہیں حضور کوئی وظیفہ بتا دیں. تو انہوں نے فرمایا ابھی کیا کر رہے ہو؟ بتایا میں نے، جی بھائی نے بتایا جی فارسی پڑھ رہا ہوں، حفظ قرآن مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے، اب صرف شروع کرنے والا ہوں. تو مجھ سے پوچھا، میں نے کہا جی میرا ابھی قرآن مجید مکمل ہوا ہی چاہتا ہے، دہرائی کرنی ہے. تو آپ نے فرمایا وہی تمہارے لیے وظیفہ ہے. سبحان اللہ. علم سے اتنا پیار، فرمانے لگے کہ جو آپ پڑھ رہے ہو وہی تمہارا وظیفہ اور ہے. طالب علم کے لیے قرآن پاک پڑھنا بڑا وظیفہ ہی وہی ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے. اور بڑے ہم نے جب اصرار کیا تو تب جا کے فرمایا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کے بعد نا یا سلام یا ودودو کی تسبیح کیا کرو اتنی مرتبہ. سبحان اللہ. تو بس اتنا وظیفہ بتایا. آپ کا وصال کب ہوا؟ آپ کا وصال 1986 میں ہوتا ہے، رمضان المبارک ہے، 25 رمضان ہے، جمعرات کا دن ہے، 26 کو جنازہ ہوتا ہے. اور مزے کی بات ہے 27ویں شب لیلۃ القدر آپ کو قبر میں آتی ہے. سبحان اللہ. جمعرات، جمعہ 27 جمعرات ہے، جمعہ ہے 27ویں ہے. اور قال اللہ اور قال رسول کہتے گئے اور آخر دم تک پڑھاتے رہے. بے شک، ٹھیک، آخر دم تک آپ پڑھاتے رہے اور سنت کا خیال کرتے رہے. سبحان اللہ. اور آپ کو غشی کے 3-4 سال بیمار بھی رہے، بیماری کی حالت میں بھی آپ نماز نہیں چھوڑ رہے تھے. جیسے ہوش آتا پوچھتے ہم یہ نماز کا ٹائم ہو گیا. سبحان اللہ. اور بڑا مطلب بڑا پیار رکھتے تھے، بہت محبت کرنے والے تھے، علماء کے ساتھ، عوام کے ساتھ، سب کے ساتھ بڑا خلوص تھا ان کا. عمر مبارک آپ کی کتنی پھر ہوئی؟ آپ کی عمر مبارک لگ بھگ ایک لحاظ سے 73 برس بنتی ہے، ایک لحاظ سے 75 برس بنتی ہے. تو اگر ہجری سن کو دیکھیں تو 75 برس عمر بنتی ہے، اور عیسوی سن کو دیکھیں تو 73 کے لگ بھگ جا کے عمر بنتی ہے آپ کی. تو 86 میں آپ کا انتقال ہوا. اور آپ یہ دیکھیں الحمدللہ کرامت ہے ان کی کہ آج ان کا ادارہ موجود ہے، لوگ موجود ہیں، اور رجال کار انہوں نے جو پیدا کر دیے ہیں، جو مشعل انہوں نے جلا دی ہے، جو دیے جلا دیے ہیں، وہ روشن ہے اور تابندہ ہے. سبحان اللہ. اور میں اس کے ساتھ ہی ایک آخری بات آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا کہ آج یہ جو ہم نے تذکار خیر کیا، جی ہم نے باتیں کی، اور آپ سمجھتے ہو حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو ہے صلحاء کا جو ذکر ہے وہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے. بے شک. ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصلحاء کفارہ. سبحان اللہ. تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بھی، اور نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا بھی. تو میں اب غزالی زماں کے چاہنے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ ان کی پیروی کریں، ان کے مطابق چلیں، جو جس طرح انہوں نے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، خلوص برتا ہے، ایمان کی سلامتی چاہی ہے، آخر دم تک سنت پر عمل پیرا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور قال اللہ اور قال رسول کو نہیں چھوڑا. تو اسی طرح اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آئیں اور دینی تعلیم سے روشناس کروائیں. اور آپ کے جو مریدین ہیں، محبین ہیں، علماء کرام ہیں، شاگرد ہیں، ان کی خدمت میں بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت غزالی زماں نے اپنے دور کے مطابق اور اپنے ذرائع کے مطابق دین کی خدمت کی ہے، اور چومکھی لڑائی لڑی ہے، باطل کے خلاف جنگ لڑی ہے. وہ تحریر کا میدان ہو، وہ تقریر کا میدان ہو، وہ وعظ و نصیحت ہو، وہ تدریس کا میدان ہو، دنیا جہاں سیاست ہو، جو شعبہ بھی ہے وہ آپ نے چھوڑا نہیں ہے. بے شک اپنی بساط کے مطابق اور اس سے بڑھ کر آپ نے دین کی خدمت کی ہے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ کم فارورڈ، اب آپ کا کام ہے مشن کو آگے لے کر چلیں، اب اس مشن کو آگے بڑھاؤ. آپ نے جو ہے تفسیر نامکمل چھوڑی ہے، اس کو مکمل کریں. آپ نے حدیث کی کتاب ایک لکھی ہے، جی باقی آپ کے رسائل موجود ہیں، خطبات موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، ان کے کام سے رہنمائی کر کے آگے بڑھیں. سبحان اللہ. دین کی خدمت کریں، جو شعبے چھوٹ گئے ہیں ان کو مکمل کریں. بالکل صحیح. یہ میرا اور ہم سب لوگوں کا فرض ہے. بے شک. تو بہرحال ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم نے حضرت غزالی زماں رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے خاندان کو سلامت رکھے، اور فیضان کاظمی
چلتا رہے، جاری و ساری رہے، آمین۔ جی ناظرین، بہت ہی عظیم ہستی جن کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے ذکر کیا، بس اللہ سے یہی دعا اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جی جناب ڈاکٹر حافظ محمد قاسم سعیدی صاحب، سحری کے یہ بابرکت لمحات دعا فرما دیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ پاک ہمارے روزے قبول فرما، آمین، ہماری نمازیں قبول فرما، قرآن مجید کا تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کا سننا آمین، قبول فرما، آمین، اور قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین، رمضان اور قرآن کو ہمارے لیے شفیع بنا۔ آمین، یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، آمین، مزید عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، رمضان المبارک جو ہمارے لیے مشعل راہ بن کے آیا ہے، تربیت کا ایک ذریعہ بن کے آیا ہے، یہ تربیت، یہ ماحول ہم سارے سال اپنے اوپر برقرار رکھیں، سارے سال اسی طرح ہم زندگی گزاریں۔ جو تربیت ہم حاصل کر رہے ہیں یا اللہ یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن جائے، خاصہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام پر کرم فرمائے، آمین، عالم اسلام کی خیر ہو، آمین، ہماری آخرت اچھی ہو، ہماری دنیا اچھی ہو۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے سحری کے ان بابرکت لمحات میں آپ تک یہ پروگرام پہنچایا گیا۔ آج کا پروگرام 25 رمضان المبارک کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب حافظ محمد احمد سعیدی غزالی زماں ہی کا کلام جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بطور ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ جی حافظ صاحب۔ جلوے والضحا دیکھتے رہ گئے، جلوے والضحا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، چاند دو ٹکڑے ہوا ان کے تصدق سے، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، جلوے والضحا دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، عرش پر پہنچے آقا تو روح امی، عرش پر پہنچے آقا تو روح امی، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، جلوے والضحا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ ہر سانس سے آتی ہے صدا،